اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین اور سامعین محترم، پاکستان سے باہر جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو میرا بہت بہت سلام۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور ایمان کے بہترین درجے پر ہوں گے۔ دوستوں، بہت سارے لوگ اپنی نظر میں ہی اپنی اہمیت نہیں رکھتے۔ وہ اپنے آپ کو بہت بے بس اور بہت بیچارہ سا محسوس کرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے بھی یہی چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو بہت بے بس، بہت بیچارہ اور بہت ظلم میں جکڑا ہوا دیکھیں۔ دوستوں، آپ کی نظر میں آپ کی اہمیت ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اللہ جس کی خلقت میں اس وقت اربوں انسان سانس لے رہے ہیں، وہ آپ کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بھی جانتا ہے اور آپ کی مدد کرتا ہے، کبھی آسمان سے اور کبھی زمین سے۔ دوستو، کبھی کسی اونچی جگہ چڑھنے کے بعد آپ دیکھیے گا، جب آپ بہت اونچائی پر ہوں تو نیچے والے انسان ایسا لگتا ہے جیسے کیڑے مکوڑے، لیکن آپ کا رب آپ کو کیڑا مکوڑا نہیں سمجھتا، وہ آپ کو انسان سمجھتا ہے، وہ آپ کے جذبات سمجھتا ہے، اس کو آپ کی تکلیف کا بھی احساس ہے، آپ کے مسئلوں کا حل بھی اس کے پاس ہے، لیکن وہ آپ کی مدد کے لیے زمین پہ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حالت تب تک نہیں بدلے گا جب تک آپ خود اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتے، اور حالات بدلنے کے لیے سوچ کو بدلنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہر وقت سستی اور کاہلی میں پڑے رہنا اور یہ سوچنا کہ کوئی آئے گا اور میری مدد کرے گا، یہ بالکل بیوقوفی ہے۔ اللہ پاک آپ کی مدد ضرور کرے گا، لیکن آپ ڈپریشن سے باہر نکلیں اور اپنی حالت کو خود بدلنے کا سوچیں۔ دوستوں، آج کی سٹوری بھی ہماری ایک ایسی بہن کی سٹوری ہے کہ جو گھر والوں کے طعنوں کی وجہ سے بے حد پریشان تھی۔ ان کی بھی گھر میں کوئی عزت نہ تھی، کوئی ویلیو نہ تھی، یہ پڑھائی میں بھی تھوڑی کمزور تھیں، اور گھر والے ان کو بالکل بھی کوئی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے۔ قرض کے بات پہ طعنے دیے جاتے ہیں، بات پہ جس کا دل چاہتا ان کو ہرٹ کر دیتا۔ گھر کے سارے کام بھی ان سے کروائے جاتے تھے، لیکن ایک ہوتا ہے ویلیو، وہ بالکل بھی نہیں تھی ان کی گھر میں۔ یہ بہن آہستہ آہستہ اندر ہی اندر احساس کمتری کا شکار ہوتی جا رہی تھی اور ڈپریشن میں بھی جا رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہ آتا تھا کہ کون سا ایسا طریقہ ہو کہ لوگ ان سے عزت سے اور محبت سے پیش آئیں، ان سے اچھے سے بات کریں۔ یہ بہن کہتی ہیں کبھی کبھی خودکشی کے خیال بھی آنے لگتے تھے کہ میرے جینے کا کیا مقصد ہے جب مجھے کوئی ویلیو ہی نہیں دیتا دنیا میں۔ فرض کے جتنا ایک ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے، وہ ساری علامات ان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ بہن نماز سے بھی تھوڑا دور ہو گئی تھی۔ یوٹیوب اکثر دیکھا کرتی تھی، یوٹیوب کی اسکرولنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ انہیں استغفار کی ایک میریکل اسٹوری ملی، اور استغفار کے پھر اور زیادہ انہوں نے میریکل اسٹوریز سنی، پھر استغفار کے بینیفٹس سنے، پھر دیکھا کہ لوگ کس طریقے سے استغفار کے ذریعے ڈپریشن سے باہر آ رہے ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اور استغفار کس طریقے سے لوگوں کی حالت بدل رہا ہے۔ انہوں نے استغفار اور درود پاک کی کافی ساری اسٹوریز سنتی گئیں، اور پھر ان کے دل میں ایک امید جاگی، جب لوگوں کے اتنے معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے میں استغفار پڑھوں تو میری زندگی بھی ایک ڈگر پہ آ جائے اور میری جو پریشانیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں۔ یہ بہن کہتی ہے میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا، ظاہر ہے ان کی عادت نہ تھی تو بہت تھوڑا تھوڑا ان سے پڑھا جاتا تھا، لیکن یہ پھر بھی یکسوئی سے پڑھتی رہیں۔ وہ بہن کہتی ہیں استغفار پڑھنے کے بعد جو انہیں سب سے پہلی چیز اپنے اندر محسوس ہوئی، وہ تھا ایک سکون کا احساس، جسے اندر سے کوئی چیز سکون دے رہی ہو، جسے دل و دماغ میں سکون سا اتر رہا ہو۔ انہیں استغفار پڑھنا اچھا لگنے لگا، جو اندر بے چینی، اضطراب اور ڈپریشن کی کیفیت تھی وہ تھوڑی سی کم ہونا شروع ہو گئی۔ یہ کہتی ہیں استغفار پڑھتے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے۔ اب جب بھی گھر والے کوئی مجھے برا بھلا کہتے تو میں استغفار پڑھنا شروع کر دیتی۔ پہلے میں رونے لگتی تھی، لیکن اب میں استغفار پڑھتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے استغفار میرے دل کو طاقت دے رہا ہے، اور نہ جانے کیا ہوتا کہ سامنے والا بھی ایک دم خاموش ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ استغفار پڑھنے کی برکت سے گھر والوں کا رویہ ان سے چینج ہونا شروع ہو گیا۔ وہ لوگ جو طنز کے تیر برساتے تھے، اب ان سے بہت نارمل طریقے سے بات کرنا شروع ہو گئے۔ ان کی بات کو تھوڑی ویلیو دیے جانے لگی، ان کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ غرض کہ یہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے پھر ٹیچنگ شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ میرے مالی مسائل بھی حل ہونا شروع ہو گئے۔ آج استغفار کی برکت سے جو لوگ مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ بہت بہترین طریقے سے بات کرتے ہیں۔ میری مالی حالات بھی بہت اچھی ہو گئی ہیں، ذہنی حالت بھی بہت اچھی ہو گئی ہے۔ غرض کہ استغفار نے ان کی زندگی میں ایک میریکل کر دیا۔ جو بہن ڈپریشن اور خودکشی کے خیالات دل میں لے کر آتی رہتی تھیں یا آتے رہتے تھے ان کے دل میں،
آج وہ بہن ایک ماشاءاللہ بہت مضبوط شخصیت کی مالک بن گئی ہیں اور ہر دل عزیز بھی ہو گئی ہیں۔ استغفار نے انہیں اس طریقے سے ڈپریشن سے باہر نکال دیا ہے۔ دوستو، جو یکسوئی سے استغفار پڑھتا ہے، استغفار بے شک طاقت دیتا ہے، یقین دیتا ہے اور انسان کے حالات بدلتے ہیں، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ یکسوئی اور صبر کے ساتھ پڑھنا۔ ایسا نہیں کہ آج پڑھیں گے اور صبح اٹھیں گے تو کوئی معجزہ ہو جائے گا۔ ہر چیز صبر اور یکسوئی مانگتی ہے۔ انشاءاللہ آپ زندگی کے کسی بھی مرحلے پہ کسی مشکل کا شکار ہیں، استغفار کو اپنی طاقت بنا لیجئے۔ لوگوں کے سامنے اپنی کمزوریوں کو ظاہر مت کیجئے، صرف اپنے رب کے سامنے کیجئے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا یہی اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو یا کسی پوائنٹ پر بھی آپ کو کچھ بھی موٹیویشن ملی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے اور دوسروں سے بھی صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر کیا کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کے لیے بہت زیادہ موٹیویشن کا باعث بن جائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔